اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال اور نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ آخرت میں جنت بنایا ہے، اور بدعمالیوں اور کافر فساق فجار کے لیے جیل خانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اعمال جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال ہیں کہ جو اعمال انسان کے نفس پر وہ شاق گزرتے ہیں، گراں گزرتے ہیں، مشکل گزرتے ہیں، اور انسان کا نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح کے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، تمام عبادات کی سردار عبادت ہے، لیکن فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ جو نماز ہے اس کا پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ طبیعت پہ بھاری گزرتا ہے، اور یہ جو نیک لوگ ہیں، خاشعین ہیں، اللہ کا ڈر جن کے دل کے اندر ہوتا ہے، ان کے لیے آسان ہے، لیکن عام آدمی کے لیے یہ اتنی آسان نماز نہیں ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام اعمال نفس کے اوپر گراں گزرتے ہیں، مشکل گزرتے ہیں، اور جو جہنم کے اعمال ہیں ان جہنم کے اعمال کو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جہنم کے اعمال ہے، دوزخ کے اعمال ہے، ان کو شیطان خوبصورت کر کے اور اس میں سکون انسان کو دے دیتا ہے، اور اس میں اس کے لیے تزئین و آرائش کا ایسا انتظام کر لیتا ہے کہ انسان کے لیے وہ گندے اعمال، برے اعمال، جو جہنم میں جانے والے اعمال ہیں، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں عبادات میں انسان کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا مشکل سے اپنے اوپر، اپنی طبیعت کے اوپر جو ہے تھوڑا سا زور لگا کر جو ہے نا عبادات کرنی پڑتی ہیں عبادات، اور اسی طرح جو جہنم کے غلط اعمال ہے، گناہ کے اعمال ہے، اس میں انسان کئی گھنٹے لگا رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی طبیعت میں ناگواری نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جب جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جبریل ذرا جنت کو دیکھ کے آؤ کہ جنت میں نے کیسی بنائی ہے۔ وہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر دیکھ کر آئے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا، وہاں پر چشموں کو دیکھا، وہاں پر آبشاروں کو دیکھا، محلات کو دیکھا، اور وہاں کے پھول اور پھل دیکھے، اور وہاں کی حوریں دیکھی، اور وہاں کی خوبصورتیاں دیکھی، وہ ساری چیزیں جب اس نے دیکھی، واپس جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبریل کیا ہوا، میں نے جو مہمان خانہ بنایا اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تمہیں پسند آیا؟ اس نے کہا اللہ میاں وہ تو آپ نے اتنا پیارا اور اتنا اچھا بنایا ہوا ہے، جو شخص بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ تو اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا، مطلب ہر انسان اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو انسان کی مرضی کے خلاف جو عبادات ہوتے ہیں ان عبادات سے، ریاضات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھک دیا۔ اس کے بعد دوبارہ جا کر جبریل سے فرمایا کہ جاؤ اس جنت کو دیکھ کے آؤ۔ ان نے جا کر جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادات سے اور ان چیزوں سے جو انسان کے نفس کے خلاف ہوتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھک دیا تھا، تو اس کو دیکھ کر جب جبریل علیہ السلام واپس آئے تو فرمایا کہ ابھی اس میں جانا انسان کے لیے تو مشکل ہو جائے گا، اور انسان بڑی مشکل سے اس کے اندر داخل ہو سکے گا۔ اسی طرح جب جہنم کو پیدا کیا تو جہنم کو دیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل جاؤ دیکھ کے آؤ کہ میں نے کافروں کے لیے اور اپنے نافرمانوں کے لیے کیسی جو ہے سزا والی جگہ بنائی ہے۔ جب جبریل علیہ السلام دیکھ کر آئے، وہاں کی ہولناکیاں دیکھی، وہاں کی سزائیں دیکھی، وہاں کی آگ دیکھی، وہاں کے سانپ بچھو دیکھے، اور وہاں کے فرشتے جو مارنے والے تھے ان کو دیکھا، جبریل علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا کہ اے اللہ یہ جو جہنم کی ہولناکیاں ہیں اور اس کی جو سختی ہیں، اس کی جو سزائیں، کہ جو بھی سنے گا کوئی بھی ایک شخص جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھک دیا، یعنی گناہ والی چیزوں سے ڈھک دیا،
اور ان چیزوں سے ڈھکا جس سے انسان کو وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جاؤ اب جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ وہ جب جا کر دیکھ کر آئے، انہوں نے دیکھا کہ مختلف مزے والی چیزیں اور مزے والی باتیں جو بظاہر تو اچھی لگتی ہیں لیکن ہے گناہ والی، جو انسان آسانی کے ساتھ کر جاتا ہے، اس کو جب اس نے دیکھا، واپس آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہر شخص یہ جو مزے والے کام ہیں یہ کرے گا اور سیدھا جا کے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اعمال جو عبادات ہیں اس میں ریاضت رکھی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، وہ جو گناہ ہوتے ہیں اس میں انسان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس تھوڑے سے مزے کی خاطر انسان گناہ کر لیتا ہے اور اس پہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے، آخرت بہتر ہوتی ہے نیک اعمال سے، تو برے اعمال سے انسان کی آخرت وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق